کے ذریعے آدمی ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے۔ صبر دیکھیے، جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ روزے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے اندر صبر ہے، ہم ان تمام چیزوں کو کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ ایمان نہیں لا سکتا، یاد رکھیے، کیونکہ ایمان کا مطلب یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر حرام ہیں، جب تک یہ زندگی ہے ان چیزوں کو ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو صبر کے ذریعے ہی یہ چیز ممکن ہے۔ آپ اگر صبر کریں گے ہر چیز کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر صبر کا دامن چھوڑ دیں گے ہمارے گھر اجڑ جائیں گے، ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے، ہماری مسجدیں تقسیم ہو جائیں گی، ہمارے مدرسے بکھر جائیں گے اور ہماری عیدگاہ کیا کیا ہو جائیں گے، سب صبر ہی کی وجہ سے۔ صبر کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا، بار بار فرماتا ہے، اور فرمایا اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو بدلہ دے گا اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو آپ پوچھیں گے صبر 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 کر کے ہمیں ملے گا کیا، آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان اللہ مع الصابرین کہتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ملے گا آپ کو، یہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، کہتا ہے تمہیں ہتھیار سازی اسلحہ کے دوڑ میں تمہیں بہت کوشش کرنا چاہیے، جتنا علم، جتنی طاقت، جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ سب خرچ کر کے تمہیں مسلح رہنا چاہیے۔ جس دور کا جو ہتھیار ہے اس ہتھیار کے اندر تمہیں سب سے آگے رہنا چاہیے، اور یہ ہتھیار دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی حفاظت کے لیے، اور دوسرے ہم پر ظلم نہ کریں اس کے لیے یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سلسلے میں جتنا بھی خرچ ہو تمہیں پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بہت خرچ ہو سکتا ہے ایسی چیزوں کی، ایسی فیکٹری رکھنے کے قائم کرنے کے لیے اور ایسی چیزیں بنانے کے لیے بے حد و حساب خرچ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، تمہیں یہ چیز واپس مل جائے گی۔ تم یہ سرمایہ کاری کر رہے ہو، یہ لگا رہے ہو، یہ تمہیں واپس مل جائے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی فرد تمہاری طرف حقارت کے ساتھ نہیں دیکھے، تم پر ظلم نہیں کرے گی، ظلم نہیں ہوگا۔ آج یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے آج کس قدر ظلم مسلمانوں پر اور مسلمان حکومتوں پر ہو رہا ہے اور مسلمان جماعتوں پر ہو رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے، تمہارے اولاد سے بڑھ کر، تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر، تمہارے خاندان سے بڑھ کر، تمہارے کاروبار سے بڑھ کر، تمہارے شاندار گھروں سے بڑھ کر اور تمہاری دولتوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری محبت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر رہنا چاہیے۔ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جواب دو، کہتا ہے ہر شخص کو سینے پہ ہاتھ رکھ کر جواب دینا ہے۔ پوچھتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، پوری فہرست پیش کر کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں یہ چیزیں پسند ہیں، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارا خاندان، تمہارے کارخانے، تمہارے کاروبار، یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں یا اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ پسند ہے؟ اس کا جواب تم دو، یہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اگر انسان کے دل میں غالب آئے گی تو پھر وہ تمام کام کرے گا جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنی ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے مال کی، اپنے جان کی، اپنے ایمان کی، اپنے وطن کی سب حفاظت کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس دوسری محبت غالب آئے گی تو پھر یہ تمام چیزیں وہ نیلام چڑھا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعداد پر بھروسہ مت کرو، عدد پر بھروسہ مت کرو۔ مثال دے کر بتاتا ہے کہ بدر کے اندر تمہاری تعداد کتنی تھی؟ بہت کم تھی، 313 تھے، اور تمہارے مقابلے میں پوری دنیا تھی۔ جیت کس کی ہوئی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، 313 جیتتے ہیں پوری دنیا کے مقابلے میں، اور فرماتا ہے حنین کے اندر تمہاری تعداد بے حد و حساب تھی، تم کو خود یقین تھا کہ آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، تمہارے قدم اکھڑ گئے۔ پھر ایک بات یہ بھی بتاتا ہے کہ علماء کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جسے حرام کہتا ہے اسی کو حرام کا فتویٰ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ جسے حلال بتاتا ہے اسے حلال ہی کہتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جسے حلال کہتا ہے اسے حرام کہہ نہیں سکتے، اس کا علم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک آیت سے فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کا،
عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے بڑے بڑے علماء کو، اہل علم کو معبود بنا لیا۔ آیت کا معنی یہ۔ تو عدی ابن حاتم ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو اپنا معبود کب بنایا، کیسے بنایا؟ تاریخ میں تو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے علماء نے جس چیز کو حرام قرار دیا انہوں نے اسے قبول کر لیا، ان کے علماء نے جس چیز کو حلال قرار دیا اسے انہوں نے حلال قبول کر لیا۔ حلال اور حرام کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات علماء کے تعلق سے یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ بہت سے لوگ اپنے علم کے زور سے یا اپنی عبادت کے زور سے لوگوں کے مال کو ناجائز طور پر کھاتے ہیں، لوگوں کے مال کو حاصل کرتے ہیں، لوٹے۔ لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، غلط مسائل اور غلط فتوے بتا کر لوگوں کو سیدھی راہ سے روکتے ہیں۔ اور پھر سب کو بلایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال اس لیے دیا ہے کہ اس مال کے ذریعے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، محتاج اور حاجت مند ان کی جو مجبوری ہے اس مجبوری کا خاتمہ کیا جائے۔ لیکن لوگ تجوریوں میں اگر بند کر کے رکھیں گے سونے اور چاندی کو اور اسے خرچ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو آپ ایک خوشخبری سنا دیجئے، دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ جس سونے اور چاندی کو انہوں نے سینک کے رکھا، جمع کر کے رکھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، ضرورت مندوں کو انہوں نے نہیں دیا، تو سونا اور چاندی قیامت کے دن ان کے پورے جسم پر گرم کر کے جسم پہ چپکا دی جائے۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہ تمہارا وہی خزانہ ہے جسے تم اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے ہم نے پورا انتظام کیا ہے کہ سارے خزانے کو تمہارے جسم کے ساتھ چپکا دیں۔ اسی صورت میں ہجرت کا بھی واقعہ ہے۔ ہجرت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مکے میں سب سے بڑا جرم وحی کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکے میں سب سے بڑا جرم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، اعلان کرنا، یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ جو اعلان کرتا تھا اگر وہ کمزور ہوتا تھا تو اس کی جان لے لی جاتی تھی۔ جن لوگوں کی جان لی گئی اس میں عورتیں بھی تھیں اور بہت سارے کمزور لوگ تھے، انہوں نے اپنی جان دینا پسند کیا اور وہ ایمان کو چھوڑے نہیں۔ ایسا مشکل تھا، اللہ کا نام لینا، اذان دینا، قرآن پڑھنا، یہ سب انتہائی مشکل تھا۔ 13 سال گزرے۔ 13 سال کتنی بڑی مدت سمجھتے ہیں آپ؟ 13 سال بہت طویل مدت ہے۔ 13 سال 13 سال میں ایک انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے، کتنے انقلابات آ جاتے ہیں 13 سال میں۔ 13 سال گزرے، مکے میں کچھ بھی نہیں بدلا، وہی ظلم، کلمہ پڑھنے والوں کو ستانا اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا، انہیں گھر سے نکالنا، وطن سے نکالنا، ان کی مال کو اور ان کی جائیداد کو چھین لینا، اس پر قبضہ کر لینا۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 13 سال کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی مکہ چھوڑ دیجیے۔ مسلمان ایک مرتبہ حبشہ جا چکے تھے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی مدینہ چلے جائیے۔ تو آپ تاریخ میں پڑھیے، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ، یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ 23 سال میں کتنے واقعے ہوئے اسلام کی تاریخ۔ لیکن آج جو ہم کہتے ہیں ہجرت، تاریخ کو جو ہم کہتے ہیں، آج آپ سال کو کہیں گے آج سال کتنا ہے تو آپ کہیں گے 1431 ہجری کہیں گے۔ 1431 ہجری یعنی نبوت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یادگار نہیں بنائی گئی۔ کتنے واقعات ہوئے، جنگ بدر کا فیصلہ کن جنگ تھی، قرآن نے خود کہا یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان کہا، اس کو بھی یادگار نہیں بنایا گیا۔ اور کیا کچھ ہوا، لیکن یادگار بنایا گیا ہجرت کے واقعے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات مکے کو چھوڑ رہے تھے وہاں سے ہماری تاریخ بنتی ہے، وہیں سے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ 1431 سن ہجری ہم کہتے وہ ہجرت، تو پورا واقعہ آپ کتاب میں تفصیل کے ساتھ پڑھیے اور اسے یاد رکھیے اور اپنے بچوں کو سنائیے۔ فیصلہ کن تھا بڑا، اس کے بعد ہی اسلام کو غلبہ ہوا اور مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینا پڑا اور اسلام کا کلمہ سر بلند ہو اسی کے بعد۔
تو اللہ کے رسول